جیسے ہی وہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پلٹی، واش روم سے نکلتے دیان غازی نے لپک کر اسے قابو کیا اور قریبی بیڈ پر گرا کر اس کے دونوں بازو سر سے اوپر پھیلاتے ہوئے جکڑ لیے۔ یو چیٹر، تم نے چیٹ کیا میرے ساتھ؟ ہاں کیا، تم نے بھی تو کیا تھا۔ ہکا بکا سی منت نصیر کے چہرے کو دیکھتے اس نے مزے سے کہا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اب بتاؤ، تم زیادہ خطرناک لڑکی ہو یا میں؟ چھوڑو مجھے، ناگواری سے کہتے ہوئے وہ مچلی تھی۔ جب وہ اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے بولا، کیوں؟ بس اتنی ہی بہادر تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی سنہری آنکھوں کا غصہ بڑھا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا، اور وہ کون تھی جو رات کہہ رہی تھی کہ میں ایک بیڈ کریکٹر لڑکی ہوں، ایک ایک وقت میں 4 5 لڑکوں کے ساتھ افیئر چلاتی ہوں؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ بکواس کی تھی میں نے وہ سب، مگر میں بکواس نہیں کر رہا۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ بتاؤ کب نکاح کرنا ہے؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ آئے بڑے نکاح کرنے والے۔ الحمدللہ روز دیکھتا ہوں، اور روز میرا آئینہ مجھے بتاتا ہے کہ میں ایک خوبصورت، ہینڈسم، سمارٹ لڑکا ہوں جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ رہنے دو، وہی لڑکیاں مرتی ہوں گی جنہوں نے کبھی خوبصورت مرد دیکھے نہیں۔ تم نے دیکھے ہیں خوبصورت مرد؟ جی ہاں، 10 سال امریکہ یورپ کا چپا چپا گھومی ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین مرد دیکھا ہے۔ صرف دیکھا ہی ہے یا صرف دیکھا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ اس کے ادھورے جملے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ دیان مسکرا دیا۔ اب ہٹو سائڈ پر، پتہ نہیں کیا کھاتے ہو، پہاڑ جیسا وزن بنا رکھا ہے۔ اپنے دونوں بازو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ دیان نے جان بوجھ کر سارا وزن اس پر ڈال دیا۔ جواب میں اس کا دم جیسے گھٹ کر رہ گیا تھا۔ لال سرخ چہرے کے ساتھ وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی جب وہ بولا، چڑیا جتنی جان ہے اور پھڑکیں اتنی بڑی بڑی مارتی ہو تم۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے وہ سائڈ پر ہوا تھا۔ منت فوری اٹھ کر بیٹھتی اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بتاؤ، کیوں اغوا کیا تھا مجھے؟ ہاتھ بڑھا کر کھانے کی ٹرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پھر اسے دیکھا تھا جب وہ غصے سے بولی، بندر دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا اس لیے۔ انوشے کون ہے؟ کھانے سے انصاف کرتا وہ اسے بھی گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ منت نے رخ پھیر لیا۔ یونیورسٹی میں دوست ہے میری۔ مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ منگیتر ہے تمہاری؟ میری کوئی منگیتر نہیں ہے، نہ میں منگنی کا قائل ہوں۔ میں جب بھی کروں گا ڈائریکٹ نکاح کروں گا، وہ بھی تم جیسی کسی سرپھری لڑکی سے۔ واٹ؟ اس کی اطلاع پر وہ جیسے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ تم زروان نہیں ہو؟ انوشے کے منگیتر؟ جی نہیں۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں دیان ہوں، دیان غازی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ دیان نے نظر پھیر لی۔ جی نہیں، ایسے بھونڈے مذاق نہیں کرتا میں۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ انوشے کو پتہ چلے گا تو وہ تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ کیوں؟ میں نے شرط لگائی تھی اس سے کہ میں اس کے منگیتر کو بھگا دوں گی، زبردستی کا جو رشتہ اس کی طرف سے جوڑا گیا تھا ختم کروا دوں گی، کیونکہ انوشے اسے پسند نہیں کرتی۔ اور وہ دونوں لڑکے، وہ بھی انوشے کے ہی دوست تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی بیوقوفانہ حرکت کی ہے کل رات؟ اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک اس حرکت کے جواب میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا چکا ہوتا۔ لڑکیاں چاہے کتنی بھی ہوشیار ہوں، ایک مرد کی حیوانیت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ کھانے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ منت کے چہرے پر بکھری پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اپنی دوستوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے لیے تم اپنی عزت داؤ پر لگا دو گی؟ وہ بھڑکا تھا۔ منت کھور کر رہ گئی۔ تم اپنی غیرت اپنے پاس رکھو، اوکے؟ ٹھیک ہے۔ اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ میں اس شہر سے نہیں ہوں۔ تو پھر؟ کراچی کی رہنے والی ہوں۔ یہاں ہم یونیورسٹی فیلوز صرف پکنک کے لیے آئے تھے۔ دوبارہ کہاں ملیں گے ہم؟ کہیں بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر مجھے تو ہے۔ تو میرا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ تم لوگوں کو تو ہر دوسری لڑکی میں ہوتی ہے، تمہارا کیا کریں؟
تم کر کہتے ہوئے اس نے کسی کو کال ملائی تھی۔ دیان نے کھانا ختم کر کے برتن سائڈ پر رکھ دیے۔ کسے بلا رہی ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ چلو اپنا سیل نمبر ہی دے دو پلیز۔ دیکھو اب تم اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو۔ وہ پھر غصے ہوئی تھی۔ دیان بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گی، مگر یہ سچ ہے، مجھے آج تک کسی لڑکی نے اتنا ڈسٹرب نہیں کیا جتنا تم نے کر دیا ہے۔ سو واٹ، ہر دوسری لڑکی کے لیے تمہارے یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ میں ان مسئلوں میں نہیں پڑتی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ بڑی ظالم اور بے حس لڑکی ہو یار، قسم سے۔ دیان مایوس ہوا تھا، وہ منہ چڑھا کر رہ گئی۔ سچ مچ اغوا کر لو مجھے پلیز، معاف رکھو مجھے اور بھاگو یہاں سے، میرے دوست ابھی آتے ہی ہوں گے۔ میں کیوں بھاگوں؟ تم لے کر آئی تھی، تم ہی چھوڑ کر آؤ گی۔ اب تم بلا وجہ چپکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہاں تو کروں گا کوشش، کچھ بھی۔ کل کی پوری رات گزر گئی، آج کا آدھا دن ڈھل گیا اور تم بے قصور مجھے یہاں فضول میں یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ سوچا بھی ہے میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، کتنے پریشان ہوں گے۔ انفیکٹ یہاں سے باہر جاتے ہی میں تم پر اپنے غوا کا پرچہ درج کرواؤں گا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی توقع کے عین مطابق منت نصیر کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ دیان کو بے حد مزہ آیا۔ پاگل تو تمہیں کروں گا اب، جس نے صرف اپنی دوست سے شرط جیتنے کے لیے مجھ جیسے شریف بندے کو ناحق اغوا کیا، بھوکا رکھا اور ساری رات اتنی ٹھنڈ میں ایک کرسی پر بٹھائے رکھا۔ سب بتاؤں گا پولیس کو میں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میری کوئی رشتہ داری ہے تم سے؟ دیکھو وہ سب غلط فہمی میں ہوا تھا، بتایا تو ہے تمہیں۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے، میرا قصور بتاؤ۔ سوری۔ فوراً سر جھکا کر اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ دیان کو اس لمحے وہ بے حد پیاری لگی۔ اپنا نام تو بتا دو پلیز۔ کیوں؟ تاکہ پرچہ کروا سکو؟ نہیں، دل پر لکھواؤں گا، مرو تم۔ غصے سے کہتی وہ پلٹی ہی تھی جب دیان نے اچانک بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنا تسلط جماتے ہوئے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ اس کی گرفت میں تڑپ کر رو پڑی۔ تبھی وہ بولا تھا، یہ زخم تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا میڈم ہٹلر، یاد رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ گیٹ سے باہر گاڑی رکنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے منت نصیر ہکا بکا سی ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے اور دادو اس کی فکر اور انتظار میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ دیان مسرور سا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سوری دادو، حیدر کے گھر پارٹی تھی اور اس نے زبردستی روک لیا تھا۔ سیل شاید آف ہو گیا، اسی لیے آپ کو مطلع نہ کر سکا، پلیز معاف کر دیں۔ بس رہنے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی معافی کی؟ باپ پردیس بیٹا ہے اور بیٹے کا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ سوری بولا ہے نا دادو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اچھا جاؤ، جا کر آرام کر لو، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ جانتا ہوں دادو، اسی لیے تو سوری کر رہا ہوں۔ چلیں اب آپ بھی سو جائیں پلیز۔ سہارا دے کر انہیں کھڑا کرتا وہ انہیں ان کے کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ واپس آ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تو اس کے ملبوس سے اٹھتی منت نصیر کے پرفیوم کی خوشبو اسے بے چین کر گئی تھی۔ تبھی اس نے فوری حیدر افندی کو کال ملا کر کل رات ہوا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ دل بہت عجیب بے ایمان سا ہو رہا ہے یار، بہت پیاری ہے وہ، بہت بولڈ، بہت پر اعتماد، مگر بے حد معصوم۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں بس اسی سے نکاح کروں گا، چاہے صدیاں بیت جائیں۔ بھائی میرے، اس کا اتا پتہ تو معلوم کرنا تھا، نہ نام پوچھا نہ ٹھکانا۔ شاباش ہے تمہیں، صبح کر لوں گا یار۔ اور صبح اگر وہ نہ ملی تو؟ کیوں نہیں ملے گی؟ تم نے ہی بتایا تھا وہ اس شہر کی نہیں ہے، محض سیر و تفریح کے لیے آئی ہے۔ سو واٹ، وہ جہاں ٹھہری ہوئی ہے وہ ٹھکانہ جانتا ہوں میں۔ چلو پھر، آل دی بیسٹ۔ حیدر نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ دیان ساری رات منت نصیر کے بارے میں سوچتا بے چینی سے کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ خاصی لیٹ کھلی تھی۔ جلدی جلدی ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آفس جانے کی بجائے اسی عمارت کی طرف آیا تھا جہاں اس لڑکی نے اسے اغوا کے بعد قید کر کے رکھا تھا۔
مگر وہاں گیٹ پر لگا بڑا سا تالا دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ حیدر افندی کا خدشہ درست ثابت ہو گیا تھا۔ شاید FIR کے خوف سے وہ رات میں ہی اس عمارت سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پلٹ کر ایک زبردست ٹھوکر گاڑی کے بونٹ پر رسید کرتے ہوئے اس نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ آنے والے دنوں میں بہت بار وہ اس عمارت کی طرف گیا تھا، مگر وہ چاند سے چہرے والی لڑکی ایسی غائب ہوئی تھی کہ پھر ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا جب انوشے اور اس کے دیگر فرینڈز وہاں آئے تھے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ دیان غازی کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ تبھی وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی تھی، دیان غازی؟ کون دیان غازی؟ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کچھ نہیں یار، کل رات اسے زروان سمجھ کر اغوا کیا تھا ہم نے۔ واٹ؟ تمہارا مطلب ہے تم نے زروان کو اغوا نہیں کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تم نے جس وقت کال پر بتایا تھا کہ زروان مین روڈ پر اکیلا گاڑی میں آ رہا ہے، میں اسی وقت بھاگ کر گاڑی کے سامنے گئی تھی، مگر گاڑی میں زروان کی بجائے یہی تھا، دیان غازی۔ اب مجھے خواب آنا تھا کہ یہ تمہارا منگیتر نہیں ہے۔ انوشے کے غصے پر اسے بھی غصہ آیا تھا جب وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، تم سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، بھڑکیں جتنی مرضی مروا لو، پھوڑ لو دل کے پھپولے تم بھی۔ ایک تو تمہاری خاطر اتنا بڑا رسک لیا، اوپر سے وہ گھٹیا انسان اپنے اغوا پر FIR کی دھمکی دے کر گیا ہے، تمہیں ابھی بھی سکون نہیں؟ ہاتھ نچا نچا کر کہتی وہ شدید ہرٹ ہوئی تھی۔ انوشے نے لب پھینچ لیے۔ تمہیں تصدیق تو کرنی چاہیے تھی یار۔ کیسے کرتی؟ میں نے کوئی دیکھا ہوا ہے اسے؟ اچھا ریلیکس ہو جاؤ اور بتاؤ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، تم لوگ انجوائے کرو، میں کراچی واپس جا رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دیان غازی FIR کی دھمکی دے کر گیا ہے مجھے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ میں اپنی عزت کے حوالے سے رسک لے سکتی ہوں، مگر اپنے پاپا کی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتی، اس لیے کراچی واپس جا رہی ہوں۔ تم لوگ مری کے لیے نکل جانا۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے اس نے گویا فیصلہ کر لیا تھا۔ انوشے خاموش کھڑی رہی۔ اسی رات اسلام آباد سے کراچی کے طویل سفر کے بعد علل صبح جیسے ہی وہ گھر پہنچی، ایک عجیب سے سناٹے اور وحشت نے اس کا استقبال کیا۔ وہ حویلی جہاں ہر پل رونق رہتی تھی، قبرستان جیسے سناٹے میں لپٹی دکھائی دی۔ منت کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سفری بیگ لان سے ملحقہ سیڑھیوں پر پھینکتی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ مما، دادو، کہاں ہیں سب؟ بلند آواز میں اپنے پیاروں کو آواز دیتی وہ اچانک ٹھٹکی تھی۔ وہاں ہال کمرے میں صوفے کے قریب اس کے سب سے چھوٹے چچا کا لہولہان وجود گویا اس کے بدن سے روح کھینچ گیا تھا۔ ابھی 1 ماہ بعد تو شادی تھی ان کی۔ پتھر ہوئے اعصاب کے ساتھ نظر پھٹک کر کچن کی طرف گئی تھی، جہاں دروازے کے قریب اس کی جان سے پیاری بےحد خوبصورت ماں لہو میں ڈوبی اوندے منہ پڑی تھی۔ کوئی قیامت تھی جو اس وقت منت نصیر کے دل پر ٹوٹی تھی۔ بدحواس سی وہ آگے بڑھی تو اپنے والد کے بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر اپنے محبوب باپ کو مردہ پایا۔ اس کی مشفق دادو سیڑھیوں کے پاس بے ترتیب پڑی تھیں، جبکہ اوپر ٹیرس پر اس کا پیارا محبوب بڑا بھائی جو اس کے سارے ناز اٹھاتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا تھا، اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر کے اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، وہ بھی لہولہان اوندے منہ پڑا اسے زندہ درگور کر گیا تھا۔ اس وقت منت نصیر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی، اور وہ اپنے ایک ایک پیارے کو دیکھتی، چیختی، سمیٹتی گویا فنا ہو رہی تھی۔ جانے کیسے کانپتے ہاتھوں سے اس نے فوری 15 پر کال کی تھی۔ تبھی اس کی نظر ٹیرس کے قریب ہی کمرے کی دہلیز پر پڑے چھوٹے علی پر پڑی تھی۔ وہ بھی زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ منت بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ علی، علی میرے بھائی، میری جان، یہ سب کیسے ہوا؟ بتاؤ۔ علی کے پیٹ اور ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں،
مگر وہ ذہنی طور پر اتنا ڈرا اور سہما ہوا تھا کہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ بتا سکا۔ تبھی منت بے حد ہمت سے کام لیتے ہوئے بنا پولیس کا انتظار کیے چھوٹے علی کو اٹھاتی اسے اپنی گاڑی میں ہی ہاسپٹل لے آئی تھی۔ بروقت ٹریٹمنٹ کے باعث علی کی زندگی بچ گئی تھی، مگر وہ جیسے زندہ لاش ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی میں ہوئے خوفناک حادثے نے اسے ذہنی طور پر گویا مفلوج کر ڈالا تھا۔ نہ وہ کچھ بولتا تھا، نہ ہنستا تھا، نہ روتا تھا، نہ کوئی فرمائش کرتا تھا۔ صرف ایک پل میں کیسے سر پر آسمان ٹوٹتا ہے، منت نصیر نے جانا تھا۔ دودیال میں اس کا صرف ایک چچا بچا تھا، جبکہ ننیال کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے رئیس نامور باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے بعد ان کا اپنے گھر والوں سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس موضوع پر کبھی ان سے کوئی بات نہیں کرتی تھیں، نہ انہیں اس بات کی اجازت تھی۔ تاہم ایک روز اس سے بڑے اوزان نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں کا تعلق اسلام آباد سے تھا اور وہیں وہ ایک سیمینار کے دوران اس کے والد کی نظروں میں آئی تھیں۔ منت جب جب علی کو دیکھتی اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، مگر وہ بے بس تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون ایسا دشمن تھا جس نے اتنی صفاقی سے فقط چند لمحوں میں اس کے سارے جان سے پیارے رشتوں کی زندگی ختم کر ڈالی تھی۔ تبھی اس کے منجلے چچا اور چچی وہاں آئے تھے۔ وہ چونکہ شہر میں رہائش پذیر تھے، لہٰذا ان کی جان بچ گئی تھی۔ منت انہیں دیکھ کر اتنی شدت سے روئی تھی کہ در و دیوار بھی اس کی تکلیف پر گویا چیخ اٹھے تھے۔ اس کے منجلے چچا باقر احمد نے پولیس میں نامعلوم ملزمان کے خلاف اپنے خاندان کی موت پر FIR درج کروانے کے ساتھ ساتھ منت اور علی کو بھی اپنے ساتھ شہر لے گئے تھے۔ گاؤں سے شہر تک منت رو رو کر بے حال ہوتی رہی تھی۔ اگلے چند دن عجب اداسیوں کی نظر ہو گئے تھے۔ تبھی اس رات جب وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے باہر تازہ ہوا میں نکل آئی۔ رات کے اس پہر چچا کے کمرے سے آتی آوازیں اسے لمحے میں ٹھٹکا گئی تھیں۔ منت لان میں کچن چچا کے کمرے کی بیک سائڈ دیوار سے ٹیک لگائے بے ساختہ رک گئی تھی۔ اندر کمرے سے چچا کے بیٹے بلند بخت یار کی نشے میں ڈوبی تفاخر سے چور آواز آ رہی تھی۔ مان گیا ڈیڈ میں آپ کو، سانپ بھی مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اب یقیناً آپ سارے رشتہ داروں اور میڈیا کے سامنے اس باربی ڈال منت کی میرے ساتھ نسبت طے کریں گے اور دنیا آپ کی عظمت کے گن گائے گی۔ بالکل، زندہ کیوں چھوڑ دیا اسے؟ میں نے کہاں چھوڑا یار، اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گھر پر نہیں تھی اور میں لا علم تھا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اسے اگر ساری سچائی پتہ لگ گئی تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بے فکر رہو تم، اسے پتہ نہیں چل سکتا ساری عمر۔ فی الحال تو تمہارے ساتھ نکاح کرتے ہیں اس کا، پھر کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، اچھا پلان ہے۔ مان گیا بھائی میں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، ابھی تو اس چوہے کا بھی بندوبست کرنا ہے جو گولیاں کھا کر بھی بچ گیا نامراد۔ دادو کو گولیاں مارتے ہوئے دل تو کانپا ہوگا۔ نہیں، مجھے حویلی سے آگ کرتے ہوئے جب اس بڑھیا کا دل نہیں کانپا تو میرا کیوں کانپتا؟ بڑا غرور ہو گیا تھا اسے اپنے بڑے اور چھوٹے دونوں بیٹوں کی فرمانبرداری کا۔ 1 منٹ میں اس کا اور اس کے فرمانبردار بیٹوں کا سارا غرور خاک میں ملا دیا میں نے۔ چچا کے لہجے میں غرور تھا۔ منت کو لگا وہ جیسے لمحوں میں زمیں بوس ہو گئی ہو۔ سر اتنی شدت سے چکرایا تھا کہ بے ساختہ وہ اپنا دل تھامتی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اندر کمرے میں بلند بخت کہہ رہا تھا، بہت اچھا کیا آپ نے، اب وہ حویلی اور ساری زمین جائیداد سب آپ کے ہوں گے۔ اس کے چچا کی اپنے بیٹے کے ساتھ پلاننگ جاری تھی۔ منت کا سارا وجود کانپ اٹھا، جانے کیسے اس لمحے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنے آپ پر قابو پاتی وہ وہاں لان سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس کا دل اور دنیا اجاڑنے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہی تھے، اور اب یقیناً وہ اسے اور اس کے بھائی کو بھی مار ڈالنا چاہتے تھے۔
اس کی جان وہاں محفوظ نہیں تھی۔ تبھی اس نے اس شہر سے فرار کا فیصلہ کیا تھا۔